آپ رضی اللہ عنہ نے یہ مثال قائم کر دی تھی کہ اللہ اور اس کے دین کے مقابلے میں بڑے سے بڑا خاندانی رشتہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تلوار باپ کی گردن پر نہیں پڑی تھی بلکہ اس نے کفر اور شرک کی گردن کاٹی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ السلام علیکم ویورز اینڈ لسنرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لیٹس لرن ود اس۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وہ خوبصورت داستانیں جن کی بہت سی کہانیاں آپ کی نظروں سے نہیں گزری ہوں گی، نہ آپ کے کانوں سے نہ آپ کی نظروں سے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز انہیں لائک کر کے شیئر کریں اور ہمارے چینل لیٹس لرن ود اس کو سبسکرائب کریں۔ آج جن صحابہ کرام کے بارے میں ہم آپ کو بتانے چلے ہیں وہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ مکہ کے کافروں کے لیے یہ بڑی بےعزتی کی بات تھی کہ مسلمان ان کے چنگل سے نکل کر مدینہ میں جا کر سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے کہ وہ مسلمانوں سے اپنی اس بےعزتی کا بدلہ لے سکیں، مگر ایسا کوئی موقع انہیں مل نہیں رہا تھا۔ ان دنوں قریش کے تجارتی قافلے ہر سال مدینہ کی جانب سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے قریش کی دشمنی اور ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر ان کے تجارتی قافلوں کو خوفزدہ کرنا چاہا تاکہ وہ اپنی سازشوں اور شرارتوں سے باز آ جائیں۔ اس لیے جب بھی قریش کا کوئی قافلہ مدینہ کی طرف آتا، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ان قافلوں کو روکنے کے لیے جاتے تھے۔ مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر نے مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ اور دوسرے جانور لے گیا۔ مسلمانوں کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس کا تعاقب کیا، لیکن قرظ بن جابر بہت دور نکل چکا تھا۔ انہی دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حج رضی اللہ عنہ کو مہاجرین کے 8 آدمیوں کے ساتھ ایک خط دے کر مقام نخلہ کی طرف روانہ کیا جو مکہ اور طائف کے درمیان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چلتے ہوئے ہدایت دی تھی، اس خط کو 2 دن چلنے کے بعد کھولنا۔ حضرت عبداللہ بن حج رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خط کھولا تو لکھا تھا، جب تم میرے اس خط کو پڑھ لو تو یہاں سے روانہ ہو جانا اور مقام نخلہ میں قیام کرنا اور قریش کے حالات معلوم کر کے مجھے خبر دینا۔ ادھر قریش کا ایک حامی عمرو بن حضرہ اپنی 3 ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے سامان کے چند اونٹ لے کر اس طرف سے گزرا۔ مہاجرین جو ان کو ستائے ہوئے تھے اور ان کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے، انہوں نے عمرو بن حضرمی پر حملہ کر دیا۔ عمرو تیر کی زد میں آ کے مارا گیا اور اس کا دوسرا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ دوسری طرف جب مکہ کے کافروں کو اس کا پتہ چلا تو وہ انتقام لینے کے لیے مچلنے لگے۔ مکہ کے کافروں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ سامان جنگ میں بھی خریدا ہوا جو بھی سامان تھا وہ ابو جہل اس میں پیش تھا۔ سامان جنگ بھی خریدا، ابو جہل اس میں پیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو جنگ کی تیاریاں شروع کرنے کے لیے کہا۔ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو 313 مجاہدین کا لشکر مدینہ شہر سے باہر نکلا۔ اس لشکر میں صرف 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے۔ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا بدر کے مقام پر ہوا۔ جنگ شروع ہوتے ہی زبردست لڑائی چھڑ گئی۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ نے بھی حصہ لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ جس طرف سے گزرتے کافروں کی لاشیں گراتے چلے جاتے۔ کافروں کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، کافر آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ آپ تلوار لہراتے ہوئے بے خوف و خطر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ دشمن پر آپ کا خوف طاری ہو چکا تھا، وہ آپ سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ ان کافروں میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا
آپ رضی اللہ عنہ کو تیش دلاتا اور آپ رضی اللہ عنہ پر اپنی تلوار کا وار کرنے کی کوشش کرتا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ ہر بار پہلو بچا کر نکل جاتے اور اس شخص پر تلوار نہ اٹھاتے۔ وہ شخص یہ دیکھ کر اور زیادہ اچھل کود کرتا کہ مقابلہ کرنے کے لیے بار بار آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ جاتا۔ آپ رضی اللہ عنہ چاہتے ہوئے بھی اس پر تلوار نہ اٹھا سکتے تھے۔ آپ ہر بار اس شخص کی تلوار کے وار سے خود کو بچاتے اور ایک طرف نکل جاتے اور دوسرے کافروں پر چمٹ پڑتے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کافروں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ کافر اپنی تعداد پر فخر میں مبتلا تھے، وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ مسلمانوں کا وجود ختم کر دینا چاہتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ کافر پریشان ہو گئے۔ وہ شخص جو بار بار آپ کے سامنے آتا تھا، آپ رضی اللہ عنہ پر اپنی تلوار سے حملہ کرتا تھا، اب بھی وہ اسی کوشش میں تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کسی طرح اس کی تلوار کی زد میں آ جائیں اور وہ آپ رضی اللہ عنہ کا کام تمام کر ڈالے۔ وہ غصے سے جلا اٹھا تھا، وہ ہر حال میں آپ کو ختم کر ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بار پھر تلوار لہراتا ہوا آپ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس بار بھی خود کو اس کے وار سے صاف بچا لیا اور غصے سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس شخص کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ وہ بولا، تم کب تک میرے وار سے بچو گے؟ جو ہی تم میری تلوار کی زد میں آؤ گے میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اب تم ہی میری تلوار سے ہلاک ہوگے۔ یہ سن کر اس شخص کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ ایک بار پھر تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ اب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے دل سے اس شخص کا تمام ادب اور احترام نکال دیا۔ اتنے میں وہ ایک شخص ایک بار پھر آگے بڑھا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اب آپ رضی اللہ عنہ کے تمام راستے بند ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ شخص آپ کے راستے میں اس طرح حائل ہو گیا تھا کہ آگے بڑھنے یا پہلو بچا کر نکلنے کا کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ اب آپ رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آنن فانن آپ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ اس شخص کا قتل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لیے ایک کڑی آزمائش تھا۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی کھوپڑی 2 ٹکڑے کر دی تھی، اس باپ کی جو اللہ کا دشمن تھا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے نہیں کیے تھے، بلکہ اللہ کے دشمن کی کھوپڑی کے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ مثال قائم کر دی تھی کہ اللہ اور اس کے دین کے مقابلے میں بڑے سے بڑا خاندانی رشتہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی تلوار باپ کی گردن پر نہیں پڑی تھی، بلکہ اس نے کفر اور شرک کی گردن کاٹی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان کر دیا۔